وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سب سے پہلے میں مسجد عالیہ کے مینجمنٹ کے عہدیداران اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور پر جناب غلام یزدانی صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، اور اس مسجد کی خدمت کے لیے جو حضرات رات دن محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ ان کو صحت مند رکھے۔ حضرات، آج کا میرا جو عنوان ہے، اقبال تیری قوم کا کیا حال سناؤں، یہ عنوان ایک سیمینار میں میرے ذہن میں آ گیا۔ وہ خلوت پبلک اسکول کے بچے مولانا ابوالکلام آزاد انسٹیٹیوٹ میں شکوہ جواب شکوہ یہ نظم پڑھ رہے تھے بچے وہ، یعنی شکوہ میں بندہ اللہ سے شکایت کرتا ہے، جواب شکوہ میں اللہ میں اس کا جواب دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ایک دم اس میں ایک مصرع ہے، اقبال تیری قوم کا کیا حال سناؤ، تو یہ میرے ذہن میں آ گیا تھا، تو میں فوراً جو سو فون کر کے بول دیا ہمارے شبیر بھائی کو، بھائی یہ عنوان رکھ دیجیے آپ۔ حضرات، کسی بھی زبان کا شاعر ہو اگر وہ ایک سے زیادہ زبانوں پر عبور رکھتا ہے تو اس کے کلام میں دلکشی، چاشنی، لذت اور فکر کا تنوع پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک اردو زبان کا شاعر ہے تو اردو تہذیب، اردو کلچر اور اردو کا جو بیک گراؤنڈ ہے، تاریخ اور اردو کے جو شعری تقاضے ہیں اس کے ذہن میں رہتے ہیں وہ۔ لیکن اقبال اردو کے شاعر، فارسی کے شاعر، پھر انگریزی میں ان کے خطبات، لیکچرز، فرانسیسی میں، جرمنی میں، تو اقبال 3، 4، 5 زبانوں پہ عبور رکھتے تھے۔ دیکھو آپ زبان اگر حاصل کریں گے، سیکھیں گے، تو آپ کو اس کے اندر جو نظریات ہے، خیالات ہے، پھر اس زبان کے ذریعے سے جو ادب ہوتا ہے، ادب بھی کسی قوم کی زندگی کا عکاس ہوتا ہے، کسی قوم کے حالات، سماجی حالات، معاشی حالات، سیاسی حالات، اس کی عکاسی ہوتی ہے ادب میں۔ اس لیے اقبال جیسا شاعر جس نے کئی زبانوں پہ عبور انہوں نے حاصل کی ہے، اور اردو زبان و ادب میں بھی انہوں نے جو کیا ہے بہت اہم کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے۔ وہ کیا اہم کارنامہ ہے؟ اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی شاعری کے ذریعے سے بحیثیت مجموع اقبال ایک پیغام پوری ملت کو، قوم کو، پوری انسانیت کو دیتے آئے ہیں، اور قوم، ملت، یہ قوم اور اقوام، مغرب کی اقوام، مشرق کی اقوام، ہم یہ اصطلاح سنیں اقبال کی شاعری میں۔ یہ قوم کا جو تصور ہے یہ کسی ایک جغرافی حد بندی میں ایک اقتدار اعلیٰ کے ساتھ جو قوم حکومت کے تحت زندگی گزارتی ہے
اس کو نیشن کہتے ہیں. ہندوستانی قوم، ایشیائی قوم، افریقن کی قوم، مغرب کی قوم. اب یہ قوم اور قومیت یہ تو بہت بڑا ایک تصور ہے، لیکن اب یہاں اگر دیکھیں کہ اقبال بر صغیر، کیونکہ آزادی سے پہلے ہم کیا ہے یہ سب کانٹیننٹ میں تھے ہم لوگ، بر صغیر. پھر آزادی ملی تو ہم جو کیا ہے دو حصوں میں کیا ہے تقسیم ہو گئے، ہندوستان اور پاکستان. اب یہاں ظاہر قوم اور ملت، دیکھو اقبال کا تخاطب شاعری کا مسلمان بھی ہے، ملت بھی ہے، قوم بھی ہے، اور قوم کی جو حالت ہے اس کو بھی انہوں نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے. یہ شکوہ جوابی شکوہ میں وہی باتیں ہیں. 1913 عیسوی میں جو عالم کے مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کی طرف اقبال نے اشارہ کیا ہے. اقبال کو یہ احساس تھا کہ مسلمان کیا تھے کیا ہو گئے. یہ بہت بڑا احساس تھا شدت سے اقبال کو، اور کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور کیوں اس طرح کی جو کیا ہے وہ زوال آمدہ قوم ہو گئی ہے مسلمان، چاہے ہندوستان میں ہو تمام عالم میں. اس کی طرف بڑے بلیغ، بڑے فکر انگیز، بصیرت افروز اشارے ان کی اپنی جو کیا ہے نظموں کے ذریعے سے، ان کی اشعار کے ذریعے سے، ان کی تحریروں میں ہمیں مل جاتے ہیں. ان کی بہت سی نظمیں ہیں، یعنی ماضی کا جو کھویا ہوا وقار، عظمت مسلمانوں کی جو تھی وہ پھر عود کر آئے، لوٹ کر آئے. اب اس کے لیے کیا کرنا ہے مسلمانوں کو، ملت کو، یہ ان کا جو کیا ہے اقبال کی فکر تھی. اور اقبال بہت سے ایسے انہوں نے تصورات پیش کیے ہیں کہ دیکھیے اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اور اسلام کے جو اقدار ہیں، اسلام کے جو اصول ہے، اسلام جو تہذیب ہے، اگر کوئی قوم اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو وہ کامیاب اور کامران ہو جاتی ہے. کیونکہ اسلام نے بہت سی جو باتیں ہیں اس کے کھل کے اظہار کر دیا ہے. پانی بیٹھ کر پینا، یہ کنگا کرتے نا آپ، کھڑے کے کنگا کبھی نہیں کرنا، بیٹھ کر کنگا کرنا. بہت سے فائدے ہیں اس کے، نماز کے بہت سے فائدے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی جو اقدار ہے وہ سائنٹیفک خطروں پہ نہیں اترتے، سائنٹیفک خطروں پہ اترتے ہیں، سائنٹیفک خطروں پہ اترتے ہیں اسلامی اقدار. 5 وقتہ نماز سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر بہت بڑا ہے حیدرآباد کا، وہ خود ایک سیمینار میں بیان کیا ہے کہ مسلمان قوم 5 وقت وضو کرتے ہیں. وضو کرنے سے بہت سے فائدے ہیں، بہت بڑا مقام ہے وضو کا. وضو کرنے کے بعد انسان بڑا متبرک ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے وضو کرنے کے بعد. تو اس طرح کی یہ جو اقدار ہیں، علم پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اب مسلمان کیوں ذلت کا شکار ہو گئے ہیں، کیوں پسماندگی کا شکار ہو گئے ہیں؟ معاشی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی، سماجی پسماندگی. اس کے اسباب و علل کیا ہیں؟ اس کو کس طرح سے ہم دور کریں گے؟ ماضی کا اگر دیکھیں گے مسلمان اعلیٰ سماجی رتبے
کا حامل تھا. معاشی حالات، سماجی حالات، تعلیمی حالات. اگر ماضی کے مسلمانوں کی آپ واقعات پڑھیں گے، آپ علم کے لیے تڑپتے تھے وہ لوگ. حضرت امام غزالی کا بہت بڑا مرتبہ ہے کس طرح سے تعلیم کے لیے بے چین رہتے تھے. حالانکہ اپنے استاد گھوڑے پہ آتے تھے، یہ ان کے ساتھ ساتھ جاتے تھے اور سیکھتے جاتے تھے. تعلیم کا یہ جو کیا ہے پروسیس تھا اس دور میں. دیکھیے آپ ایک تڑپ، ایک لگن. ایک تعلیم کو لے لیجیے آپ، ایجوکیشن کو. دیکھو تعلیم اسلام میں تخصیص نہیں ہے. دینی تعلیم اور دنیائی تعلیم دو بھی لازمی ہے مومن کے لیے. کیونکہ آپ دنیا میں رہیں گے تو آپ کا مذہب فروغ پائے گا، تاریخی اس کو ارتقا حاصل ہوگا، ڈیولپمنٹ. پہلے زمانے میں علم عام نہیں ہوا تھا تو لوگ کسی کو مذہب پرست کہتے تھے، کسی کو دنیا پرست کہتے تھے، کسی کو روحانی پرست کہتے تھے. لیکن میرے بھائی، کیونکہ دنیا میں رہ کر ہی ہم کو عبادت کرتے ہوئے، اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، دنیا کے جتنے بھی جو اس کو جو کیا ہے ہم جو کیا ہے اس کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. یہی تو اقبال نے سکھایا اپنی شاعری کے ذریعے سے. تھے تو آباؤ تمہارے، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. کیسے آپ کے اسلاف تھے، کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں. لیکن پھر وہ شعر جو مشہور ہے، جو ہمارے اسلاف کی طرف اشارہ اقبال نے کیا ہے، دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. حضرت صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، ان کے کارناموں کی طرف اشارہ. میرے بھائی کیسے حوصلے تھے، کیسے ان کے ارادے تھے، کیسے جذبات تھے، کیسے کیسے انہوں نے اپنے جو کیا ہے مہمات انہوں نے سر کی ہے اور اسلام کی بقا کے لیے جو کیا ہے اپنی جانیں قربان کر دی ہیں. اور پھر تھے تو آباؤ تمہارے مگر تم کیا ہو. کتنی اچھی بات اقبال نے کہی، اشارہ مسلمان کی طرف. تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. عمل کرو، کوششیں کرو، جد و جہد کرو، آگے بڑھو، زمانے کے ساتھ ساتھ چلو. اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے، اپنے مذہبی اقدار پہ، مذہبی اصولوں پہ، اسلام پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا میں سرخوئی حاصل کرو. اقبال کبھی بھی جو سے کیا ہے انہوں نے سست اور کاہل اور لیزینس کو کبھی برداشت نہیں کیا. اقبال نے ہمیشہ حرکت و عمل کا پیکر بننا ہے انسان کو. بولتے نا حرکت میں برکت ہے، حرکت میں برکت ہے. اس فلسفے کو اقبال نے پیش کیا ہے، حرکت و عمل کے فلسفے کے بعد. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ایسے سے اقدار، ایسے سے تصورات اقبال نے یہاں مسلمانوں کے لیے، پوری قوم کے لیے انہوں نے پیش کیے ہیں. جب ہم اس سے دور ہو جائیں گے تو سب ہمارا زوال ہوگا. یہ قوم کیسے کیسے کارنامہ ہیں کہ دنیا میں. ماضی خلفائے راشدین کا دور دیکھیے آپ، تبھی تابعین کا دور دیکھیے آپ، صحابیوں کا دور دیکھیے آپ. کیسے کیسے حالات میں بھی اسلام کی بقا کرتے ہوئے، اسلام کو فروغ عطا کرتے ہوئے انہوں نے پورے تاریخ میں اپنا مقام بنایا ہے. لیکن آج ہم اسی خلفائے راشدین کے اسی سلسلے کی ہم امت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ہم. لیکن آج ہمارا کردار، آج ہمارا جو کیا ہے ہمارے اعمال کہاں چلے گئے، اس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ عنوان میں نے لیا ہے کہ اقبال تیری قوم کا کیا حال سناؤ. اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی تحریروں کے ذریعے سے، چاہے یورپ میں جاؤ، امریکہ میں جاؤ، چاہے آپ ہندوستان میں رہو، کہیں بھی ہمیشہ انہوں نے یہی جو کیا ہے تلقین کی، یہی ہدایت کی، اور یہی جو کیا ہے وہ ہمیشہ
سبق عطا کرتے رہے، نصیحت و تاکید بھی کی ہو کہ اگر قوم کو ترقی کرنا ہے تو اپنے مذہبی اصولوں پہ عمل پیرا ہوتے ہوئے دنیا کے جو بھی تقاضے ہیں، دنیا کے جو بھی مسائل ہیں، آنے والے جو حالات ہیں، ان کا پامرزی سے مقابلہ کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم ہمت نہیں ہارنا، مسلمان تو حوصلے والا، ہمت والا ہوتا ہے، کیسے بھی حالات ہو، کبھی پس ہمت نہیں ہوتا مسلمان مومن۔ تو اقبال اپنے اشعار کے ذریعے سے جو کیا ہے پورے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو ہمیشہ وہ درس دیتے رہے ہیں۔ اور پھر یہ بندہ اتنا مجبور ہو کے خدا سے شکایتیں بھی کرتا ہے، ہاں ایسے ایسے حالات آ جاتے ہیں، لوگ گھبرا جاتے ہیں، اے اللہ۔ وہ شکایت کیا ہے کہ ایک شعر ہے یہاں پر کہ ہم تو تلواروں کی چھاؤں میں بھی اس توحید کے تصور کو ہم نے عام کیا، ہم نے ایسا کیا، ہم نے ویسا کیا، مسلمان کہہ رہے ہیں، اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، نقش توحید کا ہر دل میں ہم اپنی کوششوں سے، کاوشوں سے، ہاں ہم جو کیا ہے مختلف جو کیا ہے تحریکات کے ذریعے سے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، وحدانیت توحید کا پیغام ہم نے سنایا اور قوم کو تاکید کی ہم نے۔ اور کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے رحمت کش پیکار ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد یہاں اور ایک اقبال کہتے ہیں کہ غیر پر تیری رحمت ہے۔ ہاں یہ قابل غور بات ہے، دیکھیے صاحب۔ اور پھر اس کے بعد رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشیانوں پر۔ کاشیانہ گھر، گھروندہ، مکانات۔ رحمت ہیں تیری اغیار کے کاشیانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس ایک شعر سے، آپ دیکھیے برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمان پر، کو پورا تاریخی پس منظر ہے جناب۔ اور عراق لے لیجئے، شام لے لیجئے، فلسطین لے لیجئے، اردن لے لیجئے، یمن لے لیجئے، یہ پورے اسلامی تاریخی شہر جس کا ذکر بھی مقدس کتابوں میں بھی آیا ہے، اور ان سے کئی پیغمبروں کی ہسٹری وابستہ ہے۔ ملک شام، دمشق، فلسطین، عراق، بغداد، پوری تاریخ منسوب ہے اسلامی ہسٹری ان شہروں سے، ان ممالک سے۔ تو آج وہاں کیا حالت ہے؟ اقبال کیونکہ 1913 میں 1914 میں آپ دیکھتے ہیں پورے عالم اسلام کا پورا جائزہ لیتے ہیں، اور ہماری قوم کس طرح کے مسائل سے دوچار ہیں، سیاسی اعتبار سے، اور تہذیبی اعتبار سے، اور مذہبی اعتبار سے کس طرح سے عالمی سطح پر بندش عائد ہو رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے تو ہر پیغمبر کے دور میں ایک قوم نیست و نابود ہو گئی ہے، نافرمان قوم، قوم سمود، قوم عاد۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ پڑھے ہیں، آپ پیغمبروں کی ہسٹری، پوری قوم برباد ہوئی، سیلاب آیا، طوفان آئے، طوفان نو آیا، سب چلے گئے۔ لیکن دیکھو تاریخ کے اشارے حال میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پر ہندوستانی قوم کا اگر جائزہ لے لیں آپ، تو ہم کس جو کیا ہے حالات سے گزر رہے ہیں۔ یہ کوششیں کاوشیں ہو رہی ہیں کہ ایک مذہبی قوم کو ایک مذہبی قوم تابع کرنا چاہ رہی ہے، اس میں ضم کرنا چاہ رہی ہے۔ اشاروں میں بات کر رہا ہوں آپ سے میں، ہاں یہ کام چل رہا ہے جناب۔ کیوں؟
ہم میں اتفاق نہیں ہے، ہم میں اتحاد نہیں ہے. ایک کلمہ، ایک نبی، ایک قرآن، پورے اس کے ماننے والے ہیں ہم لوگ. لیکن پھر اقبال تو وہ زمانے میں کہہ دیے میرے بھائی، تم سید بھی ہو، پٹھان بھی ہو، افغان بھی ہو. اقبال نے کہا نا اپنے اشعار کے ذریعے سے، یہ مسلکی اختلافات اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انتشار، یہ خلفشار پیدا کر دیے. یہ اتنے اور بہت سے ایسے مسائل ہیں، آپ کو کیا بتاؤں میں. اکثر ہوتا ہے، بڑا دل کو بھی دکھ ہوتا ہے مجھے ایسے حالات دیکھ کر مجھے کہ کیسی ہماری قوم ہو گئی ہے. حاجی صاحب آج کل تو پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا نہیں ہو رہے. پڑوسی آج مسلمان گلیوں میں محلوں میں تنہا جی رہا ہے. پہلے زمانے پڑوسی سے کیسے رابط تھے، کیسی محبت تھی، کیسی الفت تھی. آج ہے؟ آج نہیں. ہم اپنے کردار پہ، مسلمان ملت اپنے کردار پہ غور کریں، آپ اپنے رہن سہن پہ غور کریں. آپ اقبال نے پہلے ہی کہہ دیا جناب، نصارہ، یہود، وہ وضع خطا ہم اپنا لیے ہیں. ہمارا کلچر پوری ہے وہی ہے. خاندان میں دیکھ لیے، آپ دیکھ لیجئے ہمارے کلچر، روزمرہ کے کلچر میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح سے ہمارے قوم کے بچے، ہمارے نوجوان کیسے کیسے فیشن میں مبتلا ہو گئے. پھر میرے بھائی ایسے ایسے مسائل سے ہم جوجھ رہے ہیں. نبی آخر الزماں نے جو تعلیمات دی ہیں، جو انہوں نے حجۃ الوداع میں آخری جو خطبہ دیا ہے، اس میں تمام باتیں بتا دی گئی. مساوات کا تصور آ گیا ہے، کوئی انسانی امتیازی تفریق نہیں ہے ہم میں، اور عدل و انصاف کا بھی تمام چیزیں وہ بتلائی گئی ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے مختلف مسائل سے آج ہندوستان کا مسلمان، کیوں تو میں تو کہتا ہوں جناب، دور جاہلیت کے جو مسائل تھے اس سے بھی زیادہ مسائل ہندوستان کے مسلم طبقے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور بہت پریشان ہے یہ مسلم طبقہ، مسلم قوم. یہ سب ہمارے خود ساختہ اخذ کردہ ہیں. یہ صرف ایک شعبے کو لے لیجئے آپ، اس کو لوگ مسلمان سمجھ نہیں رہے ہیں. النکاح من سنتی، کیا ہے رویہ آپ کا؟ بڑے بڑے خطابات ہو رہے ہیں، بڑے بڑے لیکچرز ہو رہے ہیں، بڑے بڑے فتوے آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی بیجا اسراف، خرافات، غیر اسلامی رسومات، غیر اسلامی تقاضے. ایک شادی جیسے شعبے کو مسلمان اصلاح نہیں پیدا کر سک رہے، تو وہ سیاست میں، حکومت میں کیسا جو کیا ان کا مقام ان کو ملے گا؟ چھوٹا شعبہ ہے، کیونکہ نکاح، شادی اسلامی شعبہ ہے، اسلامی جو کیا ہے قدر ہے. یہ اس میں آپ تبدیلی نہیں پیدا کر سک رہے. آپ برسوں سے میں دیکھ رہا ہوں ولیمہ 50 لاکھ کا، ولیمہ 40 لاکھ کا، عقد کی تقریب 20 لاکھ 15 لاکھ. بھائی یہ کہاں جا رہی ہے مسلمان؟ کس طوفان، کس سیلاب میں یہ جو بہ جا رہی ہے؟ اور مادیت کا ایسا سیلاب آ گیا ہے آج کے زمانے میں، بس ہر کوئی جو کیا ہے، اب انسان کے دل کو سکون نہیں ہے، ذہنی اعتبار سے، دلی اعتبار سے. آج کا انسان، آج کا مسلمان بہت پریشان ہے. سیاسی اعتبار سے پریشان ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، تعلیمی اعتبار سے پریشان ہے. جناب آج بھی بتاتا ہوں میں، مسلمان میں مفلسی بہت ہے، غریبی بہت ہے. ایک میں واقعہ سنا ہے، انعام احمد صاحب، آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے. ایک لڑکے کی میڈیکل تعلیم کے لیے فیس بننا تھا، تو بہن کی تعلیم ترک کر کے وہ لڑکے کو جو کیا ہے، بیٹے کو جو کیا ہے فیس بن دی ہے، لڑکی کی تعلیم منقطع ہو گئی. کیا بڑا دل دکھ رہا ہے میرے بھائی.
آج بھی ہے ایسے حالات. کیسے کیسے مسائل مسلمانوں میں. بچی کی تعلیم روک دیے, کیوں؟ پیسہ نہیں ہے فیس بننے پیسہ نہیں ہے میرے بھائی. اس لیے ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے, اسلامی سسٹم, وہ بہت متاثر ہوگا. پہلے زمانے میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تھا, اب تو پورا ختم ہوگا. اب تو ایسا مغرب زدگی کا شکار ہوگا, اس لیے ہم پریشان ہیں. پہلے سخاوت, خیر و خیرات کا بہت جذبہ تھا جناب. آج وہ جذبہ مان پڑ گیا ہے. اگر زکوٰۃ, صحیح اگر سخاوت ہوتی, آج جو بچے کی تعلیم حاصل کرتی بچی ہو, نہیں ہم پیسے نہیں ہیں لہذا آپ مت پڑھو, یہ کہہ دیا گیا میرے بھائی. ایسے آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے. تو اور اس طرح کے اور بہت سے واقعات ہیں. تو میں نے یہ عنوان اس لیے لیا ہے کہ آج اقبال تو قوم کو سدھارنے کے لیے, ملت کو ایک راستہ دکھانے کے لیے بڑے بڑے تصورات, بڑے بڑے میلانات, بڑے بڑے افکار, احساسات, خیالات کو اقبال نے پیش کیا ہے. اقبال انسان کو معمولی آدمی نہیں سمجھتے, مسلمان کو معمولی آدمی نہیں سمجھتے. مسلمان تدبیر کے ذریعے سے دنیا کی تقدیر بناتا ہے, اقبال کہتے ہیں. ہاں, تدبیر, سوچنا, غور و فکر کرنا. قرآن میں بھی ہے نا, ہاں, تفکرون. تدبیر کرو, مدبر بن جاؤ. آج مسلم معاشرے میں مقرر بہت ملتے ہیں, مدبر نہیں ملتے. مولانا آزاد مدبر تھے, مولانا محمد علی جوہر مدبر تھے. مدبر سوچ و فکر کر کے وہ مسئلے کا حل نکالنا قوم ملت کے لیے, وہ مدبر تھے. آج مقرر بہت ہے, تقریر کرنے والے بہت ہیں, مدبر ہونا چاہیے. تو علامہ اقبال اپنی تحریروں کے ذریعے سے خود, آپ کو بتاؤں, اقبال اپنی پہلی کتاب میں بھی وہ مفکر نظر آتے ہیں جناب. 1903 میں, 1905 میں علم الاقتصاد انہوں نے کتاب لکھی, پہلی کتاب ہے اقبال کی. اور اس کے ذریعے سے انہوں نے معاشی نظریات قوم کے لیے, ملت کے لیے, ملک کے لیے پیش کیے ہیں. اکنامک تھیوری, اکنامک تھاٹس, وہ اپنی اکنامکس کی کتاب میں اقبال کہتے ہیں, یہ بہت سے لوگ نہیں بتاتے, معلوم بھی نہیں, اکنامک. اور اقبال نے قوم کے لیے, ملک کے لیے ایک تصور دیا معاشی, کیا کہ جو سرمایہ ہے اس کو برابر تقسیم کرنا چاہیے. کسی ایک مٹھی میں جمع نہ ہو سرمایہ. کیپٹل ہوتا نا سرمایہ. اکنامک میں یہ نظریہ ہے, تھیوری ہے. تو اقبال نے اسلامی جو نظریہ ہے, معاشی نظریہ, معاشی نظام, اکنامک سسٹم آف اسلام, اس کو انہوں نے وہاں اس کتاب میں جو کیا انہوں نے بالکل جو کیا ہے ایلابریٹ کیا ہے, اس کی وضاحت کی ہے اقبال نے. اس لیے کتاب کی بہت اہمیت ہے. اس زمانے میں 1904 میں, 1905 میں لکھے. اس کے بعد اب بہت سے, پہلے تو ان کا رجحان نثر کی طرف تھا, اس کے بعد اب اشعار. بانگ درا میں چاہیے شکوہ, جواب شکوہ, اس میں بھی قوم سے خطاب ہے. یہ جو کتاب ہے اور یہ جو نظم ہے, قوم سے خطاب ہے. قوم کیسی تھی, اب کیا ہو گئی. اب یہ مسلمان اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اسلامی اصولوں سے, اسلامی قدروں سے, اسلامی مزاج سے دور ہوتا جا رہا مسلمان. جب اسلام سے دور ہوں گی کوئی قوم, تو وہ قوم جو کیا ہے وہ زوال کا شکار ہو جائے گی. یاد رکھیے, آپ کسی بھی حالت میں ہو, کیسی بھی حالت میں ہو, ہمیں اسلام پہ عمل پیرا ہونا ضروری ہے. اور ایک مفتی صاحب نے ایک اچھی بات کہی صاحب, کہ ہم موسم کے تقاضے کے تحت تساہل ہم عبادت میں نہیں کرنا چاہیے. کتنی بھی سردی ہو, کتنی بھی گرمی ہو,
جو فرض کیا گیا ہے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے جو فرض ہے، فرائض 5 اصول ہیں وہ فرض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، یہ اس پہ عمل پیرا ہونا. یہی اقبال نے بہت سی تلقین کی ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے. تو یہ جو چیزیں ہیں اس پہ یہ قوم اگر عمل پیرا ہو تو زوال کا شکار نہیں ہوگی. اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال. اور بہت سے ان کے ایسے اشعار ہیں کہ اس دنیا میں ہم آج بھی مثال دیتے ہیں کہ یہودی بہت ترقی کر لیے، وہ دنیا میں 5% ہے، 10% ہے. خود ہندوستان میں سکھوں کی مثال دیتے ہیں ہم لوگ، ہاں وہ لوگ بھی 5% ہے. اور ان کا بھی سیاسی سماجی مقام ہے. ہمارا بھی سیاسی سماجی مقام ہو سکتا ہے، لیکن ہم وہ کاوشیں نہیں کی. ہم اگر ہم تعلیم علم کو ہم اگر لازم بناتے زندگی کا تو آج یہ ہماری حالت نہیں ہوتی. ہم آزادی کے بعد سے، آزادی سے پہلے سے تعلیم علم ایجوکیشن کو ہمیشہ شجرے ممنوع تصور کیا ہم نے. سر سید احمد خان کے دور میں آپ دیکھیے وہ تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لوگ ان پہ جو کیا ہے اعتراضات کرنے لگے. کیا اسلام آپ کو تعلیم سے روکتا؟ کبھی نہیں روکا. اور پہلی آیت تو آپ جانتے ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. بھائی علم کی اہمیت بتلایا ہے، لیکن ہماری قوم جو کیا ہے، خود آپ کے حیدرآباد اولڈ سٹی کا جائزہ لے لیجیے آپ، کتنے وہاں تعلیم یافتہ لوگ. آپ سروے بھی ہو گیا ہے، سچر کمیٹی نے پورا جو کیا اعلان کر دیا ہے رپورٹ میں، مسلمانوں کی تلنگانہ میں کیا حالت، تعلیمی حالت ہے. ایجوکیشن سے دور ہیں ہم لوگ. ہاں دوسرے لیکچریس لائف میں ہم آگے. آرام دہ چیزیں ہونا گھر میں، کوئی تکلیف نہیں ہونا گھر میں، ہاں اس میں تو ہم آگے فارورڈ ہیں. بتا رہا ہوں، حقیقت بتا رہا ہوں جناب علی. ایک تعلیم کے لیے آپ ایک 5,000 خرچ نہیں کر سکتے. کوئی انسٹیٹیوٹ میں کچھ پیسے ہم کم کرانا ایڈمیشن میں تو کسی ایک پرنسپال کا، کسی ایک کا ریکمنڈ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن گھر میں 4 فون ہیں، ہر فون کو کنیکشن دینے، اس کے ریچارج کرنے کے لیے 700 روپے. کتنے جا رہے مہینے کو؟ 7 چوک 28، لگ بھگ 3,000 روپے جا رہے، باضابطہ جا رہے. کیوں؟ کہ اس کو ہم نے ترجیح دے لیا ہے. جو آپ کو اسلام سے دور کر رہا ہے، جو آپ کو تعلیم سے دور کر رہا ہے، جو تو آپ کا سماجی رتبہ حیثیت کو بھی جو کیا ہے آپ کو زوال کا شکار بنا رہا ہے، ان چیزوں کی طرف ہم آگے بڑھ گئے. تو لیکچرس لائف، پرتعیش زندگی گزارنے کا ایسا تصور مسلمانوں میں آ گیا ہے. لیکن کوئی قوم اگر تعلیم میں اگر پیچھے ہوتی ہے میرے بھائی، پس منظر کا شکار ہوتی ہے. کبھی اس کو آئندہ 10 سال 20 سال میں وہ عروج، وہ سماجی موقف نہیں ملتا ہے. تو اس طرح سے اب یہاں کہتے ہیں کہ اس دنیا میں یہودی بھی تھے، نصارہ. ابھی لوگ ہیں یہودی ہیں، ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، نصرانی بھی ٹیکنالوجی میں آگے ہیں، تعلیم میں آگے ہیں. یہ اور بات ہے کہ اور خرابیاں ہوں گے معاشرے میں، لیکن ایجوکیشن کو تو نہیں چھوڑے وہ لوگ. ایک بنیادی ضرورت طور پہ ایجوکیشن میں بہت جو کیا ہے یہ قوم آگے بڑھ گئی ہے. اور پھر اس دنیا میں یہودی بھی تھے، نصرانی بھی تھے، پر تیرے نام پر تلوار اٹھائے کس نے؟ بہت سے لوگ تھے، سب نافرمانی کرے. لیکن مسلمان کیا ہے، تلواروں کے چھاؤں میں، تلواروں کے سائے میں بھی تیری تبلیغ کرتے رہے، تیرے وحدانیت کے گیت گاتے رہے، گن گاتے رہے تیرے وحدانیت کے اے اللہ. اور پھر تلواروں کی چھاؤں میں ہم کلمہ پڑھاتے رہے، ہم کلمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ کیسا تاریخی ایک بڑا تصور آگا دیکھیے آپ. تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے. جو پورا واقعہ ہے آن صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا کہ کعبے میں کئی بت تھے، وہ بت
جب وحدانیت آئی، توحید آیا، اسلام آ گیا، تو بت وہاں سے ختم کر دیے گئے، نکال دیے گئے. اور تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. اقبال اس دور کی بات کہہ رہے ہیں، اپنے قوم سے مخاطب ہیں. تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے. لیکن آج دیکھیے اس کا رد عمل کیا ہو رہا. آج قرآن طاق میں پڑی ہوئی ہے، شیلف میں ہے. روز ایک رکوع، دو رکوع، 2 صفحے بھی بچے نہیں پڑھ رہے. بڑی عجیب حالت ہو گئی ہے بھائی مسلم طبقے کی. میں تو ٹو بی فرینک کہتا ہوں، میں بچے اپنے اسکولوں کا نصاب پڑھ رہے ہیں، بس ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ بس قرآنی تعلیمات، دینی تعلیمات. اب تو مدرسے بھی چھوڑ کے بچوں سے. پہلے زمانے میں ماں باپ کے ڈر سے بچے مدرسے کو جاتے تھے، عربی پڑھتے تھے، سبائی مدرسے، مسائی مدرسے. اب اس سے بھی جو کیا بچے دور ہوتے رہے ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کی تربیت کس طرح انداز کی ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے. ہمارے نونوالوں کی تربیت کس طرح سے ہو رہی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے اپنے دور میں اپنے اشعار کے ذریعے سے ہی ایک فکر عطا کی مسلمانوں کو، مسلم قوم کو، ملت کو، کہ تم کیا تھے، کیا ہو گئے. لہذا اب وہ ماضی کا جو بہار ہے، ماضی کا جو مقام ہے، وہ حاصل کرنا ہے. پھر آپ کو اسلام پہ پورے کے پورے سالم عمل پیرا ہوتے ہوئے عصر حاضر کے جو مسائل ہیں، تعلیمی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی مسائل، اس پہ بھی جو کیا ہے آپ کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اور ایک خاص بات، یہ پہلے زمانے میں سیاست میں مسلمانوں کا بہت بڑا جو مقام تھا. ہاں، خود آزادی کی تحریکات میں دیکھیے آپ، مولانا ابوالکلام آزاد سے بڑے بڑے لیڈرز مشورہ کرتے تھے. اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ کسی بھی نظام سسٹم کی پالیسی کے لیے یہ مسلمان ملت کے لوگ بہت جینیس تھے. پورا ایک خاکہ، ایک پالیسی، ایک پلان کا نقشہ دے دیتے تھے. مولانا ابوالکلام آزاد، ہاں، محمد علی جوہر، نہرو، یہ لوگ پورا ایک پلان بناتے تھے آزادی حاصل کرنے کے لیے. آزادی کے بعد ملک کو کیسا چلائیں. آپ کو معلوم ہے کس طرح سے جو کیا ہے ملک کو آگے بڑھائیں. یہ تمام چیزوں پہ غور کرتے تھے. یہ جینیس لوگ تھے. یہ ایک تھنک ٹینک کا ایک طبقہ تھا. یہ اب کہاں ہے ایسی چیز؟ اب ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے وہی بتا رہا ہوں میں. ہمارا تھنک ٹینک بھی نہیں ہے. اب وہ نہ تعلیم میں ہم آگے ہیں، نہ اعلیٰ تعلیم میں آگے ہیں. اعلیٰ تعلیم میں تو میں تو اب تو بالکل ایسا ہوگا جناب کہ لڑکوں کا ریشیو بہت کم ہوگا. ہائیر ایجوکیشن میں لڑکیوں کا ریشیو زیادہ ہوگا. یہ امبیلنس کیفیت معاشرے میں، مسلم معاشرے میں کیسا پیدا ہو گئی ہے. اس سے بہت سے جو کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں. آئلی مسائل، سیاسی مسائل، سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، ان مسائل سے مسلمان جوجھ رہا ہے. آج نہ صرف ہندوستان، عالمی سطح پر بھی مسلمان مختلف مسائل کا شکار ہیں. اس کے کئی وجوہات ہیں. سیاسی وجوہات ہیں، تعلیمی وجوہات ہیں، سماجی وجوہات ہیں. آپ کو معلوم ہے اب غزہ میں کیا ہو رہا ہے؟ آسمان کے نیچے پوری خمس ہو رہی ہے. اقبال کی جو اقبال پوری دنیا کو پیغام دے رہے تھے، بچے آسمان کے نیچے سو رہے ہیں. یہ سردی میں ٹھٹر رہے ہیں بچے. موت بھی واقع ہو رہی ہے بچوں کی. اور دنیا میں 57 آپ کہتے ہیں کہ اسلامک کنٹریز ہے. کہاں میرے بھائی، آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں کسی ایک مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. ہاں، کوئی درد ہوتا ہے مومن مبتلا تو دوسروں کو بھی درد ہوتا ہے. مومن ایک دوسرے کا بھائی ہے. اخوت کا تصور، یہ تمام چیزیں ہیں. کیا بتاؤں آپ کو، تو ٹاپک تو بہت بڑا ہے. قوم کیسی قوم تھی، کیسے حالات تھے، ہم کیسے جو کیا ہے ہم کارنامے انجام دیے ہیں. اور پوری دنیا کو جو کیا ہے ہم نے تسخیر کیا تھا. پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا اگر دعویٰ کوئی قوم کر سکتے تو مسلمان کر سکتے.
لیکن اس کے لیے کچھ تقاضے ہیں میرے بھائی، اس کے لیے کچھ ہمیں محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، ہمیں حرکت و عمل کا پیکر بننا پڑتا ہے، لیکن وہ چیزیں ہم سے اب دور ہوتی جا رہی ہیں۔ لہذا علامہ اقبال نے بہت سے اپنے اشعار کے ذریعے سے ایسا ایسا پیغام انہوں نے دیا ہے، ایسے ایسے نظریات، خیالات، افکار اپنے شاعری کے ذریعے سے انہوں نے دیا، چاہے وہ بانگ درا ہو، ضرب کلیم ہو، اور زبور عجم ہو، یا اسرار خودی ہو، یا رموز بے خودی ہو، چاہے فارسی شعری مجموعے، اردو شعری مجموعوں کا اگر ہم مطالعہ کریں تو قوم سے خطاب ہے، ملک سے خطاب ہے، ملت سے خطاب ہے، انسانیت سے خطاب ہے اقبال کا۔ یہ لوگ علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اپنا کھویا مقام آج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اقبال نے جو کیا ہے اپنے شاعری کے ذریعے سے انہوں نے تصور دیا ہے۔ فرقہ بندی ہے، ذاتیں ہیں۔ دیکھو جناب، اب اس وقت تمام نظریات ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں۔ یاد رکھیے آپ، جس کا تقوی اعلیٰ رہا وہی خاندانی آدمی، ناظم علی کی نظر میں تقوی، اللہ سے ڈر و خوف، جو اسلام پہ پورا عمل پیرا ہونے والا، وہی خاندانی آدمی، بڑا آدمی، اور اللہ کی نظر میں بہت بڑا مقام والا آدمی، وہ تقوی۔ یہ تقوی کو ہمیں بنانا ہے، اس کو فروغ دینا ہے میرے بھائی۔ یہ ذاتیں، یہ فرقہ بندی، تو سید، تو اغوان، تو خان، تو پٹھان، یہ کیا ہے میرے بھائی؟ ہمیشہ اسی میں ہم چلے گئے۔ ایک زمانے میں کیسا تھا؟ جاگیرداری خاندان کے ہم لوگ، انعامدار خاندان کے ہم لوگ، ہاں بھائی، سنتا تھا اس زمانے میں، چھوٹا تھا بہت، خود جاگیردار خاندان، انعامدار خاندان اور زمیندار خاندان۔ اللہ کی نظر میں زمیندار، انعامدار نہیں، تقوی جو اللہ کے احکام پہ عمل کرنے والا ہے انہیں اعلیٰ خاندان، انہیں بڑا زمیندار، انہیں بڑا جاگیردار۔ آج کا نظریہ بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ اور تو پھر یہ عالم اسلام کا انحطاط انہی چند چیزوں سے ہو رہا ہے۔ ایک تو تعلیم، علم سے دور ہو گئے ہم، انحطاط پیدا ہوگا پورے عالم میں۔ پہلے زمانے میں کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ ہمارے رسول صاحب انور سادات، کبھی نام سنے آپ؟ ٹٹو، ناصر، اس زمانے میں سیاسی اعتبار سے یہ لوگ دنیا میں مشہور ہو گئے تھے اپنے کارناموں کے بس۔ مصر ہو یا اردن ہو یا دیگر ممالک میں، اس زمانے میں سنتا تھا میں یہ سیاستدانوں کا نام۔ صدام حسین سنا نام، میں بچے بھی سنے، بڑے بڑے سپر پاور سے ٹکر لیا صدام حسین۔ تو ان کے حوصلے کیسے تھے جناب؟ آج امریکہ کا نام لیتے سب ڈر جاتے، خوف کی نفسیات میں مبتلا تھا امریکہ کا نام۔ پوری دنیا آج ویسے ہی چل رہا، لیکن صدام حسین برابر ٹکر لیا۔ اس دور میں جو بچہ پیدا ہوئے ان کا نام بھی صدام حسین رکھے گئے، اس زمانے پیپر میں آیا تھا۔ تو اب ایسا اندازہ لگائی کہ ایسے ایسے سیاستدان تو ہے ہمارے، لیکن آج سیاسی اعتبار سے بھی ہم زیرو ہو گئے، کوئی ہمارا پرسنیج بھی نہیں رہا۔ عالمی قیادت، عالمی سیاست میں ہمارا جو کیا ہے نمائندگی اب زیرو ہو گئی ہے۔ ورنہ پہلے زمانے میں پھر بھی ایسے ایسے بڑے بڑے لیڈرز، ایسے بڑے بڑے قیادت کرنے والے جو کیا ہے ہمارے جو کیا ہے علماء، قائدین موجود تھے، لیکن آج ایک عالمی لیڈر ہمیں نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور آدمی قیادت کرنے والا کوئی مسلمان ہمیں جو کیا ہے مل نہیں رہا ہے۔ آج پھر یہاں ہندوستان اپنے ملک میں لے لیجیے آپ، یہاں بھی ہمارے یہاں قیادت کا فقدان ہے۔ کیوں کہ ہم سیاسی اعتبار سے ہم اس سیاسی طاقت کو بنانے کے لیے ہم وہ اتحاد، اتفاق ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، اور پیدا بھی نہیں کرنا چاہتے ہم۔ تو لہٰذا اس طرح سے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے، اور مسلمانوں کی پستی کا اقبال نے بہت جگہ اشارہ کیا ہے۔ کیوں تم پستی کا شکار ہو گئے ہیں، کیوں تم انحطاط کا شکار ہو گئے ہیں؟ کئی اشعار کے ذریعے سے انہوں نے قوم کو ابھارنے کا، ملت کو آگے بڑھانے کا انہوں نے جو کیا ہے اپنا ایک فکر، ایک نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ گزشتہ عظمت
ماضی کی جو عظمت تھی مسلمانوں کی وہ عظمت آج کے دور میں بھی آ سکتی ہے. روشن ایام اسلامی روشنی کے ذریعے سے ہم ماضی کا کھویا ہوا مقام ہم حاصل کر سکتے ہیں. اور آج محکومیت کا شکار ہیں ہم. حاکم حکومت بھی کرے ایک زمانے میں, آج پوری دنیا کے مسلمان محکوم ہو گئے. کسی حکومت کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں, جو حکومت کہتی ہے اسی کو جو کیا ہے ہم اپنی زندگی میں لاگو کر رہے ہیں. تو لہذا ایک زمانے میں ہم حاکم تھے, اب ہم محکوم ہو گئے ہیں. کھویا و مقام, وقار, عظمت اگر حاصل کرنا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیے, اللہ کے احکامات کو, رب والی زندگی کو اپنا لیں تو یقیناً پھر وہ کھویا مقام آپ کو پھر حاصل ہوگا. بہرحال اور بہت سی باتیں ہیں, انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ آپ کو صحت مند رکھے. آپ اپنی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ یہاں آئے ہیں, تو بہرحال میں آپ تمام کا مشکور ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ دنیا کے مسلمانوں کو کی حفاظت فرما, محفوظ و مامون رکھ. فلسطین کے بچوں کو ان میں ہمت حوصلہ پیدا کر, اللہ غیب سے ان کی امداد کر. اور پھر مسلمان جہاں ہیں جن پہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے, اللہ اس کو ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ اللہ.